اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ گنجہائے قدس پارہائے صحف اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلب و قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ سارے لوگ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اپنی زندگی میں کچھ اصول آج سے اور ابھی سے 20 دن کے یا 15 دن کے لیے شامل کر کے دیکھ لیجئے، اگر بینیفٹ ہو، اگر کوئی اس سے فائدہ ہو تو کنٹینیو رکھیے۔ ویسے میرا ایمان ہے کہ فائدہ ضرور ہوگا۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں، سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ یعنی جب کوئی آپ سے پوچھے، جیسے میں نے آپ سے پوچھا نا کیا حال ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر کے صاف صاف کہو، کیونکہ لوگ روک کے سنتے ہیں اور پھر آپ کی عزت آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ جب تک آپ اپنے راز کسی کو نہیں بتاتے آپ بھاری بھرکم ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی بات کہہ دیتے ہیں تو ایک مرتبہ جس کے سامنے روئیں گے نا پوری زندگی تانے دے گا، تجھے یاد نہیں ہے تو میرے سامنے رویا تھا، پھر وہ نظر اٹھانے نہیں دے گا۔ رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، دنیا کے سامنے روئے گا تو نظر اٹھانے نہیں دے گی، میرے سامنے رو، وہ اگر تیری نظر اٹھنے نہیں دیں گے تو میں رب تیری نظر جھکنے نہیں دوں گا۔ یہ سارے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کو سلامت رکھے۔ میں تو آپ کا بھی خادم ہوں، علماء تو بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو خادم بنائے، گھمنڈ سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں ہلکا پھلکا سبحان اللہ وغیرہ کہیے، اس سے آپ کے 90 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ہلکے کہیے تاکہ کسی کو آواز نہ آ جائے، آپ ایسے ہلکے بول رہے ہیں، ذرا زور سے بولیے، یہ زبان پہ ہلکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں علماء کہتے ہیں چلو کہہ دو سبحان اللہ، اس کو ہلکا جاننے لگے ہیں لوگ، ہلکا نہ جانو۔ حضور فرماتے ہیں یہ زبان پہ ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہو جائے گا، یعنی جب یہ تلے گا نا اس کا میزان ہوگا تو یہ بھاری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ فخر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اپنے دوسرے دن جس دن آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہتا ہے میرے اوپر ایسا بندہ گزرا تھا جو آج جس نے میرے اوپر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا چل کے اللہ کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ زمین گواہ ہو جائے گی۔ تو دیکھیں سبحان اللہ آپ کہیں گے تو اس سے محفل میں اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو ذرا آپ مسکرا کے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ بیٹے آپ لوگ کھڑے کیوں ہوں؟ ادھر کرسیاں ہیں، آ جاؤ، آپ کا استقبال ہے، آ جاؤ، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے راشد بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے،
آج بریلی شریف میں ایک بڑے عظیم عالم اور ایک بہت بڑے مفتی حضرت مفتی افروز عالم صاحب نوری کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. ان کے درجات کو بلند کرے. ہو سکتا ہے بھائی یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو, ایسا آپ کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے نا. ہمارے قاری یوسف رضا صاحب اسمبلی تشریف رکھتے ہیں, اور جتنے علماء ہیں میں سب سے واقف ہوں, یہ سارے ہی میرے حضور کے غلام ہیں, ہم سب حضور کے غلام ہیں. میں آپ سے کیا کہا کہ اللہ ہمیں گھمنڈ سے بچائے, یہ بڑی بیماری ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, ان کے کان میں کسی نے کچھ کہا تو وہ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا کہا تھا اس نے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا تھا میرے کان میں کہ جس کے دل میں رتی بھر بھی گھمنڈ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں اپنے گھمنڈ کا, اپنے غرور کا چیک اپ کیا کرو. پوچھا حضور کیسے چیک اپ کریں؟ کوئی لیبورٹری ہے ایسی جس میں چیک اپ ہو جائے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ آپ تھک جاؤ گے موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ لوگ آپ کو دے دیں گے, آپ بہت بہترین کوالٹی میں سے سن سکتے ہو, مگر آپ ذرا ہاتھ نیچے کرو, موبائل ہاتھ کا ہاتھ تھک جائیں گے. آپ پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائی, مولا علی فرماتے ہیں کائے کا چیک اپ کیا کرو, گھمنڈ کا. کائے کا بولو تو بھائی جلدی بولو, کائے کا. اچھا پھر کون سی لیبورٹری میں چیک اپ ہوگا اس کا, کہاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی امیر سے ملو, توجہ کرنا بھائی, جتنے لوگ ایسا کرتے ہیں کان کھول کے سن لیں اور علاج کر لیں موت سے پہلے اپنا. فرماتے ہیں جب تم امیر سے ملو اور غریب سے ملو تو غریب سے ملتے وقت تمہارے دل میں اکتاہٹ محسوس ہو, تم اس سے بچو, اور امیر کی طرف تمہارا رجحان زیادہ بڑھ جائے تو تم توبہ کرنا, تم گھمنڈی ہو. کیا فرمایا؟ تم گھمنڈی ہو. اللہ تعالی ہم کو اس بری آفت سے بچائے, یہ بڑی برا گناہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ ان کے والد صاحب ذاکر علی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ ان کے انتقال کا یہ ان کا 40واں ضرور ہے, مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں, میرے شیخ فرماتے ہیں, بڑے پیر فرماتے ہیں جب تم کسی کی موت کی خبر سنو تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے پاس ایک موقع اور ہے توبہ کرنے. بے شک. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ چونکہ موت موقع, موت کا وقت جب آ جائے تو ٹلتا کوئی موت سے فرار ہو سکتا. روز لوگ الٹی باتیں کرتے ہیں, آج میں مرتے مرتے بچ گیا, مرتے مرتے بچ گیا. میرے بھائیوں یہ الٹی بات ہے, آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا. ہاں بچتے بچتے سب مر جائیں گے, کسی کو موت چھوڑے گی نہیں. مرتے مرتے تو کوئی نہیں بچا. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو, اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آپ میں میرا بھائی کوئی ایسا بیٹھا ہوگا, اللہ سب کو لمبی عمر دے, جو آخری تقریر سننے آیا ہوگا. اس کے بعد وہ پھر کبھی اس کو موقع نہ ملے, کیونکہ موت آج کل تو بڑی اچانک آئی جا رہی ہے, ایک دم آ جاتی ہے. اور پھر یہی تو کہا تھا اپنے بیٹے سے سلیمان حکیم نے, اے میرے بیٹے میرے لال توبہ روز کرتے رہنا, کیونکہ موت جب آتی ہے تو حال بدلنے کا موقع نہیں دیتی, تو موت جب آتی ہے تو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتی. میرے نبی پاک فرماتے ایک رات گزرتی ہے تو بندے کے دل میں کچھ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے دل میں کچھ میل لگ جاتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے, اس کو چاہیے کہ وہ قبرستان جائے, اس کو چاہیے کہ کسی کے جنازے میں شرکت کر لے. مگر میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہم نے اب جنازوں کو بھی معاذ اللہ اس وجہ سے جانا شروع کر دیا, وہ میرے یہاں آیا
تھا تو میں اس کے یہاں جا رہا ہوں. اب یہ خالص دینی نیت نہیں ہے, یہ تو صرف بدلہ دینے جا رہے ہیں, یہ ثواب کی نیت سے آپ نہیں جا رہے ہیں. میری بات آپ غور کریں اور میری طرف توجہ دیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ موت جب آتی ہے تو خبر کسی کو ہوتی نہیں, انسان مر جاتا ہے. کوئی فلاں صاحب مر گئے, اچانک مر گئے, اچانک نہیں مرا تھا, پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جیسے ہی تو پیدا ہوا ہے, پیدا ہو جانا. لوگ کہتے ہیں فلاں کو ایسا مرض لگا ہے جس کا کوئی علاج نہیں. میں کہتا ہوں کینسر کا بھی علاج ہے. ایک ایسا مرض ہے, شوگر کا بھی علاج دنیا میں ہے, کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے, مگر ایک مرض ایسا ہے جس کا علاج نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر پائے گا. وہ مرض زندگی ہے اور زندگی کا انجام موت ہے. اگر تم پیدا ہو گئے ہو تو اس کا انجام موت ہے. کوئی آپ کو اس موت سے بچا نہیں سکتا ہے, نہ کوئی بچا پایا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر پھر بھی امام غزالی نے اس روایت کو لکھا کہ نبی پاک نے ہماری سرکار دو عالم نے ہمارے سبق کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے آپ کو ایک جگہ وضو کرنا تھا. آپ نے فراغت حاصل کی تھی تو 12-13 قدم دور پانی تھا. نبی پاک نے اس پانی پہ جانے سے پہلے سرکار دو عالم نے اس 12-13 قدم پانی سے جلے حضور نے تیمم فرمایا. تیمم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جب پانی موجود نہ ہو, حالانکہ پانی موجود تھا. حضرت عباس نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, میرے آقا ماں باپ قربان ہو جائیں, میرے سرکار یہ راز سمجھ نہیں آیا کہ پانی جب موجود ہے تو آپ نے تیمم کیوں فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, میرے چچا, اس پانی تک پہنچنے کی مجھے امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کے حضور بے وضو نہیں حاضر ہونا چاہتا. اگر یہاں سے اس پانی تک میں وصال کر جاؤں تو میں نہیں چاہتا کہ میں رب کے حضور بے وضو حاضر ہو جاؤں. بس اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے. نوجوان لڑکا ہے, بائک تیز چلا رہا ہے, فلم دیکھ کے آ رہا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے مگر اس کو موت نے بائک روکنے کا موقع نہیں دیا. اتنا موقع مل جاتا کہ وہ اپنی بائک روک لیتا اور پھر اپنے کانوں سے وہ لیڈ نکال دیتا جس کے ذریعے وہ گانا سن رہا تھا. اتنا بھی موقع نہیں دیا, موت نے اس کو وہی کے مرا ہے. وہ گانا سنتے سنتے اٹھایا جائے گا. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. نوجوانوں, اب جو رات کو فلم دیکھنے کا شوقین ہے, خدا نہ کرے کہ رات کو گندی تصویر دیکھ کے سویا تھا اور رات میں اٹیک آیا اور گندی آنکھوں کے ساتھ مر گیا, تو قبر میں جا کے نبی کو کون سی آنکھیں دکھائے گا؟ حافظ قرآن بچہ ہے, 15 سال کا, انتقال اس نے حفظ کیا ہے, اگلے ہفتے اس کی دستار ہے. اپنے گھر میں نہایا ہے, جمعے کی نماز کی چھٹی میں آیا ہے, جمعے کی نماز پڑھنے کے راستے میں گر گیا, ہسپتال گئے, ڈاکٹر نے کہا انتقال ہو چکا ہے. ماں گئی, میرے اور بچے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے مگر میرے لاڈلے, میرے بیٹے, تو نے مدرسے کی دال چاول کھائے, میرے بچے تو نے 8-9 سال کی عمر میں خود ہی کپڑے دھوئے, میں اپنے اور بچوں کے کپڑے دھو دیتی تھی. یہ ساری قربانیاں میرے بیٹے اس وجہ سے تھی کہ جب میں مر جاؤں اور جب میں قبر میں جاؤں, میرے بیٹے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب میرا انتقال ہو اور پھر میرا بیٹا جب میری قبر میں جا کے سوال پڑے گا تو اللہ مجھ گنہگار عورت کو بخش دے گا, مگر میرے بیٹے تو نے یہ کیسا مجھے درد دیا. 15 سال کے بچے کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے باپ کہہ رہا ہے, میرے بیٹے, میرے لاڈلے, میرے دل کے چین, میں گنہگار ہوں مگر مجھے امید تھی کہ جب میرا حافظ قرآن بچہ جب میری نماز جنازہ پڑھائے گا تو اللہ میرے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا, مگر یہ تو نے مجھے کیسا درد دے دیا. میں تیرا جنازہ اٹھاؤں گا تو پھر کبھی اٹھ نہ پاؤں گا. جوانوں کی میتیں اٹھ رہی ہیں اور میاں بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت عمر کے اعتبار سے نہیں آتی ہے. میرے دوستوں,
और मौत हाल भी बदलने नहीं देती। अब जरा गौर करो, जब फरिश्ता आता है, जब इंसान फरिश्ते को देखता है मौत के, तो कहता है मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए ताकि मैं अपने रब को राजी कर लूं। वो कहता है नहीं नहीं, तूने सारे अय्याम जाया कर दिए। वो कहता है मुझे कुछ घंटों की कुछ मोहलत दे दे। सारी सातें तूने बर्बाद कर दी, तुझ पे कोई वक्त नहीं बचा। फिर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो आंखें खुली खुली में हसरत के साथ दुनिया से चला जाता है। मेरे शेख, मेरे गौसे आजम, मेरे बड़े पीर, मेरे दस्तगीर शहंशाह बगदाद फरमाते हैं कि ऐ इंसान याद रख, तुझे जब मौत आएगी तो हाल बदलने नहीं देगी। अब जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अब अगर तू बेनमाजी है तो बेनमाजी मरेगा, अगर तू माँ बाप का गुस्ताख है तो जहन्नमी मरेगा, अगर तू माँ के सामने तेज आवाज से बोलता है तो तू जहन्नमी मरेगा। चाहे तू अपने पीर को अपने साथ कब्र में डाल लेना, मगर तुझे जहन्नम से कोई बचा नहीं सकता। अगर तूने अपनी माँ को नाराज किया है, अपने बाप को नाराज किया है, मेरे भाई अगर तू माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है तो इसी हाल में मरेगा। अगर तू फिल्में ड्रामे देख के मर रहा है, खुदा ना करे कि आंखें बुरी लेके मर जाए और फिर कोई मौका ना मिले। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी मौत को याद कर। जिस हाल में तुझे मरना है उसी हाल में आज से जीना शुरू कर दे। चूंकि तेरी ये तेरी जिंदगी, ये तेरी दुनिया तुझे कुछ नहीं देगी, बस ये तुझे दफन करके आ जाएंगे। ना कोई आज तक किसी के साथ मरा है, ना कोई किसी के साथ अपनी मर्जी से मरेगा। वो अपने साथ, ना तो बेटा कब्र पे वापस लौटता है, ना भाई कब्र पे वापस लौटता है। वो कब्र जिस पे रोते रोते लोग बुरा हाल करते हैं, फिर वो कब्रें पुरानी हो गई, उनको कोई देखने वाला नहीं मिला। ऐसी जिंदगी न जियो कि मौत के वक्त तुम्हें हेजिटेशन हो, मौत के वक्त तुम्हें कोई दूसरी बात हो, मौत के वक्त तुम्हें इबाम हो। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं ऐसे न मरो कि तुम्हें अफसोस हो, बल्कि बिल्कुल ऐसे मरो कि मौत के फरिश्ते को तुम इस्तकबाल करो। कैसा इस्तकबाल? ऐसा इस्तकबाल कि बरेली के 92 साल के बुजुर्ग जिनका अभी कुछ दिनों पहले उर्स गुजरा है, उन्हें दुनिया से जाना है और वो रात मगरिब की नमाज के बाद बेहोश हो गए। 92 साल की उम्र है। फिर उनको जब होश आया 12 बजे रात के तकरीबन, तो उन्होंने अपने मुरीदों से, पहचान वालों से, रिश्तेदारों से कहा क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी? हाय हाय, ये इसे कहते हैं बुजुर्गी। मैंने इशा की नमाज पढ़ी थी कि जी हुजूर नहीं पढ़ी थी। तो फरमाया फिर मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, बिल्कुल नहीं थे, कमजोर थे, बिल्कुल मौत के करीब थे। फिर वुजू करा के कहा मुझे खड़ा करो। खड़ा कराने तक तो खड़ा कर दिया, फिर न जाने कहां से वो ताकत आई कि उन्होंने फिर 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज आराम से अपने रब के सामने रो रो के रुकू अच्छे से करके और दुनिया अच्छे से कयाम करके, अच्छे से जलसा, अच्छे से सजदा, आपने बड़े इत्मीनान से खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ी। तकरीबन 40 मिनट अपने रब की बारगाह में आप चाहे वो नमाज पढ़ते रहे। फिर फरमाया मुरीदों से लेट गए, मुझे लेटा लो, लेट गए। फिर फरमाया भाई अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ करो। उसके बाद फरमाया पढ़ो कलमा, मेरी मौत का वक्त करीब है। अब मियां वो खुद भी कलमा पढ़ रहे हैं और उनके मुरीद और लोग भी कलमा पढ़ रहे हैं। ऐसा इतना इतना कलमा न भूल जाओ कि मौत के वक्त में दूसरे लोग कलमा पढ़ाएं। ऐसा कलमा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो जो भूले हुए लोग तुम्हारी मौत देख रहे हो, तुम उनको भी कलमा याद दिला के चले जाओ। उन्होंने कहा कलमा पढ़ो, और कलमा पढ़ाते पढ़ाते ये गए वो गए और दुनिया से रुखसत हो गए। मियां उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि इतनी ऐसी जिंदगी न जियो कि मरते वक्त कलमा याद न रहे, बल्कि ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो लोगों को कलमा याद करा के जा रहे हो। अल्लाह या रसूल या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मेरे भाई, मेरे दोस्त,
वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। तूने जवानों की मैयतें देख के भी अगर तेरा दिल न बदला तो फिर कैसे बदलेगा। ये फितन का दौर है, फितन का दौर है। मेरी बहनें बैठी हैं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी ये मुहर्रम का महीना है, वैसे इमाम हुसैन का महीना है। किसका है बोलो? हमारा तो अकीदा ये है कि जब मदीना हुसैन का है तो हर महीना हुसैन का है। बेशक। मैं किसी से कभी दाद चाहता नहीं हूँ जी बेशक। मगर अगर कोई दे दे तो उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। सुभान अल्लाह। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं बोलने वाले की जबान सुनने वाले के कान तेज करते हैं। जी बेशक। अब अगर आप बोलेंगे तो और भी तकरीर सुन लेंगे। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? जरा जोर से बोलें, जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जो अल्लाह के नाम पे हाथ नहीं उठा रहे हैं वो अल्लाह के कितने अच्छे बंदे हैं कि दूसरी बार में जरूर उठा लेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब सारों ने उठा लिया, कम से कम किसी बात पे तो राजी हुए। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले, मैंने बोल देना है सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। देखो मुस्कुराया करें। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुस्कुराता नहीं ना उससे घबराहट होने लगती है उसके पास बैठने में। हाँ, खड़ूस आदमी की पहचान है ये, मुस्कुराता नहीं है कभी। जिसका दिल गंदा हो मुस्कुराता कभी नहीं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेरी बहनें बैठी हैं, सुन रही हैं, पूरे कॉस्मेटिक पे पैसा खर्च हो रहा है। ये इतना लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च होता है सिर्फ मेकअप पे। मगर हॉवर्ड कहता है कोई मेकअप खूबसूरत नहीं बना सकता। वो मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिनमें फिल्टर लगे हुए हैं, है ना? देखो नहीं, ये मोबाइल, वो मोबाइल जिसमें मोटी नाक पतली हो जाए, काला गोरा हो जाए, और ये मोबाइल चल रहे हैं। आप धोखे में पड़े हुए हैं। इंसान अपने आप को आईने में नहीं देखता आजकल फेसबुक पे देखता है और लगा के मोबाइल मुंह के निशान मिटा के कहता है मैं कैसा लग रहा हूं, बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, किसी मोबाइल से कोई खूबसूरत नहीं बन सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई फेस वॉश, कोई क्रीम बंदे को खूबसूरत नहीं बना सकती। काफिर से भी एक ही चीज है, इंसान के चेहरे में 126 मसल्स यानी रगें हैं। ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। जरा जोर से तो बोलो यार। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े। आप मुस्कुरा के देखें, अगर जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। मुस्कुरा के देखें। जो लोग मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं, और जो लोग नहीं मुस्कुराते उनसे तो लोग मजबूरी में मिलते हैं। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुस्कुराना सीखिए। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी मौला अली के खलीफा, उनसे किसी ने पूछा हुजूर बताइए 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर दूंगा। बताइए? पर मैं अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। अब यहाँ तो मामला दूसरा ही है, लोग अल्लाह के सामने नहीं रोते, तो रोते रहो, सब जगह रोगे। मुस्कुराओ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर सुनो, उसके बाद मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। नहीं ना, अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते, किसी मजदूर के घर कोई पैदा होना पसंद करता? फिर बच्चे तो बिल गेट्स के पैदा होते, अडानी अंबानी के पैदा होते, कोई गरीब के घर बच्चा पैदा नहीं होता। मगर देखें आप, ये कुदरत है, अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनेगा, अपनी माँ नहीं चुनेगा, अपना बाप, अपनी बहन नहीं चुनेगा। कोई अपना इंतखाब अपनी माँ, अपनी मर्जी से अपना बाप का इंतखाब नहीं कर सकता, अपनी बहन का इंतखाब नहीं कर सकता, नाना नानी का इंतखाब। इसी वजह से जमाने में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। किसी की माँ ठीक है, उसका बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है, और अगर भाई ठीक है तो बहन ने
پریشان کرنا کس تو نانا ٹھیک نہیں ہے. لاجواب ہے. اللہ نے اسے بہن سیدہ زینب عطا کی جو اپنے زمانے اپنی ہم عصر عورتوں کی سردارہ ہے. اللہ نے اس کو، اللہ نے پروردگار نے اس کو بھائی حسن عطا کیا جو سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ نے اس کو ماں سیدہ فاطمہ عطا کی جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں. اللہ نے ان کو بابا علی عطا کیے جو سارے ولیوں کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو نانی خدیجۃ الکبریٰ عطا کی جو ساری امہات المومنین کی سردارہ ہے. اللہ نے اس کو نانا مصطفیٰ جان رحمت عطا کیے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت زور سے تو بولو. اچھا ایک بات بتاؤ، جس کی ماں انسٹاگرام کی ریلیں دیکھتی ہو، بچہ جب روئے تو موبائل ہاتھ میں دینے والی عورتیں سنیں. کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے کہ یہ، اچھا کیمبرج ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ، بڑی دنیا کی یونیورسٹی، ہارورڈ، کیمبرج، یہ بڑی یونیورسٹیز ہیں. وہ کہتے ہیں کیمبرج کہ یہ جو عورتیں، ذرا دھیان سے سننا بھائی، دھیان سے سننا میری بات، بہت دھیان سے، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اور اپنے بچوں کو بچاؤ ورنہ آنے والی نسل تمہیں بھول جائے گی کہ تمہارا مذہب کیا ہے. جی بے شک. ایک پیپسی اور ایک تھمس اپ کو پھاڑ کے اسے ریل بنا کے ڈال کے یہودیوں کا بائیکاٹ نہیں ہوگا. یہ بتاؤ کیا پیپسی صرف ان کی ہے، انسٹاگرام ان کا نہیں ہے؟ بولو تو جلدی بولو. یہ جو فیس بک پہ بدتمیزی کر رہے ہیں، فیس بک ہی ہے. کسی کی بھی عزت اچھال دیتے ہیں لوگ آج کل. یہ فیس بک کس کا ہے؟ اب قرآن تو پڑھنے کا اس کو بھی وقت نہیں ہے جو بہترین قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کا دل بھی برباد ہے. آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ نارمل بات ہے. نہیں نہیں نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں، قاری صاحب، جس کا دل جتنا صاف ہوگا وہ اتنا ہی قرآن کی تلاوت کرے گا. بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. توجہ ہے نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ ادھر دیکھو. تو کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے کہ، ادھر دیکھو، توجہ کرو بھائی، ادھر دیکھو. کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے جو عورتیں اپنے بچے کو روتے وقت موبائل دے کے خاموش ہو جاتی ہیں، وہ بچہ، تو ان کو بتا دو وہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، اپنے بچے کو ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، زہر. بچہ موبائل کے حوالے کر رہے ہیں آپ، پھر بچہ آپ کا نہیں رہے گا. وہ جو بچہ 7 سال تک آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اگر آپ نے اس کو ٹھیک سے تعلیم نہیں دی، پھر آپ اس کے آگے پیچھے گھومو گے تب بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. بے شک، بے شک. یہ بات. میری بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، بیٹیوں سے خدا کرا خدا را اپنے بچوں کو بچاؤ. یہ بتاؤ جس کی ماں اور جس کا باپ نماز نہیں پڑھتا ہو، کیا اس کے بچے کبھی نماز پڑھیں گے؟ جلدی تو بولو یار، جلدی بولو، جلدی بولو. کیا پڑھیں گے کبھی نماز؟ جلدی بولو. پڑھیں گے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیا دین بچا ہے؟ بس یہی مسلمان ہو اتنے ہی کہ بس عید پہ نماز پڑھ لی، ادھر سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کمنٹ، اس کے خلاف کمنٹ. ایک کمنٹ سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کے کمنٹ، اس کے کمنٹ، میرے خلاف آ گئے، اس کے خلاف آ گئے. ایک کمنٹ بتا رہا ہوں، خالی ایک کمنٹ کروا لینا، پوری دنیا اگر تمہارے خلاف کمنٹ کرے گی تو ان سارے کمنٹ کرنے والوں سے تمہارا کچھ بگڑ نہیں سکتا. ایک
کمنٹ کروا لو اپنی زندگی میں بس، اور وہ کمنٹ اپنی ماں سے کرواؤ کہ اے میری ماں تجھ سے مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اگر وہ دل سے کہہ دے کہ میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں، تو پوری دنیا تمہاری مخالف ہوگی، تب بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ دیکھو میں فالتو بات تو نہیں کر رہا ہوں کوئی، نہ آپ سننا نہ میں کر رہا ہوں. اگر فالتو بات کروں تو ٹوک دینا. دل لگا کے آپ بولو ذرا سبحان اللہ. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، جیسی ماں ہوگی ویسے ہی بیٹا. توجہ بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ ماں قرآن پڑھے گی تو بچہ بھی قرآن پڑھے گا، اور ماں نہیں پڑھے گی. اچھا دیکھیں آپ، امام محمد غزالی فرماتے ہیں بچے پہ ماں کا اثر، توجہ کرنا بھائی، توجہ کرنا. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہمارے غوث اعظم کے زمانے کے قریب ہیں امام غزالی، ان کو تقریباً 800 سال ہو گئے، مگر کیا فرما رہے ہیں معلوم ہے؟ اور لوگ پڑھتے نہیں، ادھر ادھر کے جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں. فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے بچے پر پیدا ہونے کے بعد اثر نہیں ہوتا، جب وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تبھی شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ کہہ رہی ہے جو نئی سائنس ہے، میڈیکل سائنس، یہ کہتی ہے کہ عورتیں جب ڈاکٹرنی کے پاس جاتے ہیں یا پھر چیک اپ کرانے، کہتی ہیں اگر چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ طاقت، اچھا یہ بچے جو اپنی ماں کے پیٹ سے پاگل ہوتے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوا، یہ کون ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ جی جی کون بچے ہیں یہ؟ تو کیا یہ وہ بچے ہیں جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کو مارا، ان کو، اس کی ماں کو، اور مارا بیوی کو. اب وہ 80% بچے، اس کو ہاروارڈ کہتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے، باپ نے ایسو ٹینشن دی یا اس کو مارا، کسی طرح سے پریشان کیا، بچے کے پیٹ کے بچے پہ اثر ہو گیا اور وہ ڈسٹرب ہو گیا مینٹلی. اب اسے کہیں بھی دکھاؤ، اپنے کیے کا کوئی علاج جلدی بولو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں جب جاتی ہے ڈاکٹرنی کے پاس تو وہ کہتی ہے دیکھو تم اگر چاہتی ہو بچہ تمہارا طاقتور ہو، مضبوط پیدا ہو، تو زیادہ آئرن کی چیزیں یوز کرنا، ٹینشن نہیں لینا. ٹینشن لوگی تو بچے پہ اثر ہوتا ہے. یہ جاہل ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور وہ اس سے بھی بڑا جاہل ہے جو اپنی بیوی کو حالت حمل میں مارے. ویسے تو جاہل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے گا بھی، گالیاں بھی دے گا. جب کوئی جاہل اپنی بیوی کو مارے، گالیاں دے، تو اس کی بیوی اس سے نہ کہے ورنہ وہ اور جہالت کرے گا. اتنا دل میں سوچ لے کہ یہ اکیلا جاہل نہیں ہے، اس کے باپ نے بھی اس کی ماں کو مارا ہوگا جو یہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. یہ خاندانی بدتمیز ہے، اس کا باپ بھی بدتمیز تھا اور یہ بھی بدتمیز ہے، اس کا دادا بھی ویسے ہی رہا ہوگا. خدا کی قسم تیرا دادا کیسا تھا تیرے بتانے سے پتہ نہیں چلے گا، تیری عادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا دادا کیسا تھا. تیرے باپ بھی تیری عادتوں سے پتہ چلے گا جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ بالکل بے فکر رہنا، زیادہ آئرن طاقتور بچے کے لیے. آپ اللہ کے فضل سے اس میں کوئی باپ بیٹھا ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اللہ چاہے گا وہ باپ بنے گا. تو جو باپ بیٹھے ہیں وہ سن لیں اپنے بچے عورت کو کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں زیادہ طاقتور چیزیں کھلانی ہے، جیسے آئرن کے لیے آپ کو بادام کھلانے حالت حمل میں، آپ نے پریگننٹ مومنٹ میں زیادہ تر آپ نے بادام کھلانے اپنے بچے کو، اور زیادہ اپنی بیوی کو، اور زیادہ تر سیب کھانے. سیب میں آئرن ہوتا ہے. وٹامن سی کے لیے لیمو اور سنترا استعمال کرنا ہے، اور وٹامن ڈی کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے امرود کھانا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے سیب، سنترے، انار، امرود کو اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت. یہ کوئی زبردستی میں تھوپ نہیں رہا ہوں، آپ مرضی ہے، آپ میری بہنوں کی مرضی ہے. بہت اچھا پیغام. بعد میں تعویذ کرنے والے کو اپنے گھر میں الٹا لٹکا دینا، اس کے تعویذ کو لٹکانے کی بات تو چھوڑ، تب بھی تیرا بیٹا تیرے قبضے میں نہیں آئے گا. بے شک. توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ماں قرآن پڑھے گی. اچھا دیکھو یہ پانی پت کو جانتے ہو؟ پانی پت کرنال بچہ پیدا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کی نسل سے نعمانی بچہ، امام اعظم حنیفہ کی اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے، ان کی جنریشن میں سے بچہ پیدا ہوا. پیدا ہوتی ہی رونے لگا. ایک دن
2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक नॉर्मल हो गया, 1 हकीम 2 हकीम 3 हकीम 4 हकीम 5 हकीम 10 हकीम 50 हकीम, और ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीना गुजर गया, बच्चा लगातार रोए जा रहा है, कंटिन्यू। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया तुम मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा तो फरमाने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है मुरीदों से, ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो कैसे, आओ चलो देखते हैं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आए, ये आपका बच्चा है? बड़े परेशान नजर आ रहे थे। जी, कहीं आपको मुबारक हो, अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? न तो ये खुद सोया है, न मुझे सोने दिया है, परेशान हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। देखो उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाओ। गोद में ला दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। का हुजूर क्या पढ़ के बता दिया? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, क्या पढ़ के सुनाया? का पहले ये बताओ क्या इसकी वालदा, क्या ये अब कुरान की हाफिजा है? कहाँ है? तो का जब ये माँ के पेट में था ना बच्चा, आए हाय हाय, तो माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, सोने से पहले जागने के बाद, रोटी बनाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में ही बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई, उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं, या माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, तो बच्चे को याद आई कुरान की, तो तुमने उसको दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत में कुरान पढ़ के बच्चे को, जब मियां माँ पेट में हो तो कुरान पढ़े, तो बेटा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के प्रचार को आम करता है। और जब माँ मदीने में कुरान पढ़ती है, तो बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ता है और कहता है माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन इब्ने अली होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला। शॉर्टकट रास्ते छोड़ो, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हुजूर की बेटी ने दरवाजा खोला और सलाम कर दिया। पहला जहेज आप देते ही नहीं अपनी बेटी को, जो देना चाहिए। वॉशिंग मशीन काम की नहीं, कुछ न पुरानी हो जाएगी है? हो सकता है सास को पसंद ना आए, कुछ सासें तो ऐसी है बस मरते ही जहन्नम में, बस देर है मर जाए वैसे एकदम जहन्नम, क्योंकि वो मर रही है, कब्र में पैर है, मगर उसको जहेज की फिक्र है। अरे तेरे किस काम का है? तू क्यों इसके जिंदगी में आग लगा रही है? हाँ, मैं औरतों को, ऐसी कोई मेरी बहन सुन रही हो, कोई बूढ़ी बूढ़ी होगी, वो बुजुर्ग नहीं है, बूढ़ी कोई सुन रही हो, कोई बदतमीज औरत जिसने किसी यतीम और गरीब बच्ची का दिल दुखाया हो, मुझे कसम है खुदा की इज्जत की, कसम खा के कह रहा हूं, जिस घर में यतीम के आंसू गिरे वो घर आबाद नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। गरीब की बेटी को ताना दे देकर जिंदगी हराम करने वाली औरतें कहती तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, और वो फिर रोती है, कहती है मेरा बाप मजदूर है, जाती भी नहीं पिटती भी है, कहीं नहीं जाती। जुल्म करते हो और कहते हो ये आफतें क्यों आ रही हैं? मेरी तरफ देखो भाई, इधर देखो, देखो आपको मेरी तरफ देखना है। आपको पता है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं, इस पूरी महफिल में अगर कोई नौजवान ये वादा करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, और उससे जब कोई पूछे क्यों, मैं उसका हाथ चूम लूंगा, इस पूरी महफिल में उसका माथा चूम लूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बिना जहेज के, बगैर किसी तामझाम के, बिना एक कप चाय के करूंगा, जब कोई उससे पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे मेरे इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप क्या पीछे देख रहे हो? इधर देखो भाई। अच्छा वो सुभान अल्लाह, आज जो भी खड़ा हो रहा है सुभान अल्लाह, और भी कोई नौजवान हो तो खड़े होकर देखे कि शादी करेगा तो बगैर जहेज के। इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बस बैठ जाओ, नीचे हाथ करो। मुजाहिद इस्लाम है ये, आज के जमाने के ये लोग हैं, अगर इनकी नीयत सच्ची है तो अल्लाह इन्हें कबूल जरूर करेगा। बेशक।
اور یاد رکھو کار تو مل جاتی ہے مگر پیٹرول نہیں پڑوایا جاتا، یاد رکھنا، ہاں یاد رکھنا. بڑے بڑے دیکھے میں نے بھیکاریوں کو، حاجی جی بن گیا حاجی جی. تو کہا کہ حاجی ہے بدبخت، کعبے کے کیسے چکر لگائے تھے تو آج بھی پیسے کے چکر میں ہے، بیٹے کو بیچ رہا ہے. جاہل، دماغ خراب ہے تیرا. اس بات کو کائے کا حاجی ہے، تو پاجی ہے، حاجی نہیں ہے. حاجی تو وہ ہے بعد میں وہی جب لڑکے نکالتی ہے نا حاجی کو، نکلو حاجی باہر، تو اب حاجی جی بڑے پریشان. اس کو کہتی ہے تو نے ہی تو میرے ساتھ کیا تھا، یہ تو بیٹی بنا کے نہیں لایا تھا، تو تجارت کر کے لایا تھا. میرے باپ کی تو نے زمین بکوائی تھی، تو نے میرے باپ کو رلایا تھا، تو نے میرے باپ کو رلایا ہے، میں تجھے رلاؤں گی، تجھ سے بدلہ لوں گی. او حاجی جی اپنی دنیا آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو دلہن کی تجارت مت کر، بیٹی بنا کے لے گیا، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو، مسکرا کے بولو، ارے دل لگا کے بولو. ادھر دیکھو، دل لگا کے بولو. دل لگ رہا ہے نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، ارے میری طرف دیکھو بھائی، ارے میری طرف دیکھو، ہو سکتا ہے پھر ہم آپ سے نہ ملاقات کریں. پہلی کہہ رہے دل ایسی کچھ باتیں سن لو، ایسی کچھ کر لو کہ اگر یہی سن کے اور کر کے چلے جائیں تو اللہ ہمیں بخش دے. بس زندگی زیادہ لمبی نہیں. میری طرف دیکھو. حضرت علی کہاں گئے اپنے؟ فرماتے میری بیوی نے دروازہ کھولا، یہ جہیز نہیں دیتے. کون سا جہیز؟ جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا. جیسے مولا علی فرماتے میں اپنے گھر آیا، میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کر دیا. یہ پہلا جہیز ہے. اپنی بیٹی کو دے دو، انشاءاللہ طلاقیں نہیں ہوں گی، انشاءاللہ تمہارے فیصلے کچہریوں میں نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تم تھانے میں نہیں جاؤ گے، انشاءاللہ تمہاری عزتیں بڑی رہیں گی، لڑکی والے کے بھی اور لڑکی والے کے بھی. کہ جب شادی کا وقت آئے تو باپ اپنی بیٹی سے کہے اے میری بیٹی اپنے شوہر کا خیال رکھنا، یہی جہیز میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر. سبحان اللہ سبحان اللہ شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے. سلام کریں. اب بیوی مسکرا کے سلام تو کرتی نہیں، بلکہ اس کی مسکراہٹ تو شادیوں میں، پارٹیوں میں. اپنا آدمی جب آیا نا، دیکھیں آپ، تو وہی بغیر دھلا ہوا منہ، وہی بیکار سے کپڑے، اور جب وہ آیا ہے تو اور جھگڑا ہوا ہے. اور جب پارٹی میں گئی ہیں، شادی میں گئی ہیں تو میک اپ کر کے گئی ہیں. اب انہیں بتاؤ کہ تم میں دلچسپی کون لے گا؟ جس کو میک اپ کر کے دکھاتی ہو وہی تو لے گا نا. تو وہ تو آدمی تمہارا دلچسپی لے گا نہیں، کیونکہ اسے تو تم وہی منہ دکھاتی ہو. حالانکہ میک اپ کرنا ثواب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے اور جب میک اپ گھر میں آئے شوہر کہ میرا آدمی مجھے دیکھے گا، تو وہ برائیوں سے بچے گا، دوسری طرف ذہن نہیں جائے گا. فرماتے ہیں اس نیت سے اگر وہ کرے تو اتنی مرتبہ وہ آئینہ دیکھے گی، اللہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرمائے. زور سے بولو اتنی. اب عورتیں اپنے آدمی کے لیے تو دکھاتی نہیں چہرہ، اور دوسرے لوگوں کے لیے سچ کے بن کے دکھاتی ہیں. یہی جھگڑے کا حال ہے، یہی برائی کا حال ہے. میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے آدمیوں کے لیے یہ سجے تیار ہوا کرے. مولا علی فرماتے میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا حال ہے، کچھ پریشان لگتی ہیں آپ بھی اپنی بیویوں سے پوچھ لیا کیجئے، اپنی بیویوں سے محبت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، رواداری کیجئے، ان سے محبت کیجئے، تبھی تو محبت کریں گی. اب آپ بھی بڑے پریشان ہیں اور عورتیں بھی پریشان ہیں، دونوں کی بڑی بری حرکتیں ہیں کہ یہ اس کے لیے وہ نہیں کرتی جو اس کو کرنا چاہیے تھا، اور یہ مرد اس کے ساتھ وہ نہیں کرتا. اب میری توجہ کرو اور غور کرو. مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ فرماتی میرے بچے بیمار ہیں دونوں اور ان کو شفا نہیں ہو رہی ہے، دوائیاں بھی کھلا دی. تو حضرت علی نے کہا آؤ دعا مانگتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو. علی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، میں 3 روزے رکھوں گا، یا اللہ اس کے شکر میں 3 روزے رکھوں گا. اب سیدہ فاطمہ الزہرا آمین کہہ رہی ہیں. دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ حسن حسین کے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر دعا کرنے والا علی ولیوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والی حضور کی بیٹی ہو، ذرا زور سے تو بولو، تو دعا کیا قبول نہیں ہوگی؟ حضور کی بیٹی نے دعا کی، مولا علی نے دعا کی، بچے شفا پا گئے. ہم تو نہیں جاتے، ہمیں کوئی پرابلم پریشانی ہو تو کبھی اس میاں کے پاس کبھی اس میاں کے پاس. عورتوں کو دیکھو ہماری کتنی اہل سنت میں ایسی جاہل عورتیں ہیں، کبھی اس مزار پہ جائیں گی، کبھی اس مزار پہ جائیں گی، کبھی اس کا تعویذ باندھیں گی، کبھی اس کا تعویذ
ताबीज बांधेगी। अब जरा गौर करो, मदीने में मैं अपने नबी पाक के घर से पूछता हूँ, ऐ नबी पाक की बेटी, आपको जब कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई हाजत होती थी तो आप कहाँ तशरीफ ले जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती थी। तो कभी जन्नत से कपड़े आया करते थे, कभी जोड़े आया करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई ये ड्रोन, जरा ड्रोन को लोग देख रहे हैं, इसको रख लें आप, इस खिलौने को आप लैंडिंग करा दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। जोर से बोलें सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलें। क्या दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा, जल्दी बोलो यार। अली क्या सिखा रहे हैं कि जब ये अस्पताल के जाने का मौका हो ना तो थोड़ी दुआ भी कर लेना, है ना, कुछ सदका भी दे देना। रिपोर्ट कराने से पहले चाहते हो नॉर्मल आए तो किसी गरीब को कुछ पैसे दे के आना, किसी गरीब को कुछ 1-2 हज़ार दे के जाना। सुभान अल्लाह। रिपोर्ट अगर तेरी 10,000 की हो तो ये मेरी बात तजर्बा करके देखना कि जब किसी गरीब रिपोर्ट कराने जाओ तो जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो उसको जरा मुस्कुराने पे मजबूर कर देना, कुछ पैसे देना। मेरा ईमान कहता है मेरे भाई, अल्लाह तुझे बड़ी शिफाएं देगा, तेरी रिपोर्ट खराब नहीं आएगी, क्योंकि जो गरीबों के दिल को खुश करता है अल्लाह उसको लंबी उम्र अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतें फैलाओ, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम झगड़ा करने की तालीम नहीं देता। मौला अली ने दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे। अल्लाह का करम हुआ, दोनों बच्चे, और सुबह को सेहरी, रोजा शुरू। इधर देखो रोजा, एक हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे भी लोग पूछते हैं अब मुझे उल्टी आ गई, अब रोजा, अरे भाई तूने इतना खाई क्यों था जो उल्टी आ गई? लोग इतना खाते हैं कि वो पूरे दिन उनको उल्टी डकारें आती हैं, पता ही नहीं लगता मैंने रोजा रखा है या आज मेरा पेट खराब हुआ है। इतना कुछ तो ऐसा लगता है कि आज के बाद खाने नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं क्या, और खाएंगे, अब आप 5 मिनट और जल्दी से। और यार ये कोई बात है? मेरे नबी पाक 3 खजूर खा के रोजा रखते थे। कितने? बोलो 3 खजूर। और मौला अली फरमाते हैं, पूछा आपसे ऐ अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे, ऐ अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे जो है ना वो बगैर सहरी का रोजा रखना पसंद है। मौला अली फरमाते हैं रोजा रखा, हुजूर की बेटी ने पानी दिया, पानी से सहरी की है, उनके घर में ब्रेड नहीं है, उनके घर में मक्खन नहीं है, उनके घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, उनके घर में जौ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, पानी से रोजा रख लिया। हजरत अली ने रोजा रखा, रोजा रखने के बाद हजरत अली चले मजदूरी करने। और यहाँ कोई मजदूर का बेटा बैठा हो या कोई मजदूर बैठा हो तो जरा मेरी बात कान खोल के सुनो, बिल्कुल भी जब यहाँ से निकलो आज के बाद ढवारसी से कोई मजदूर तो जरा कॉलर झाड़ के जाए और थोड़ा प्राउड फील करके जाए। कोई पूछे कहाँ जा रहा है, बड़ी घमंड और गुरूर के साथ चल रहा है, क्या बात है? तो कहते हैं इस वजह से जा रहा हूं। अरे तू तो मजदूर है, अरे तो क्यों ना जाऊं? मजदूरी करना मेरे नबी की भी सुन्नत है और अली की भी सुन्नत है। और ये मत बताने में हिचकिचाना मत, हेजिटेशन का शिकार ना होना, कंफ्यूज ना होना कि अपने बाप का नाम बताऊं कि नहीं बताऊं। मेरा बाप मजदूर था, मेरा बाप चपरासी था, मेरा बाप मेहनत का काम, इसके खुल के कहो भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था और मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह। ए भाई ए दिल लगा के बोलो। मेरे भाई इधर देख, मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके आए और शाम को अपने घर में आए हैं सैयदा कायनात को, हुजूर की बेटी को। जरा तवज्जो तो करें, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम क्या कहता है? जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर नजर हटाओगे तो बात समझ नहीं पाओगे, लिहाजा मुझे ही देखते रहो और बड़ा आपका एहसान होगा। हालांकि आप जिस तरह से सुन रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप
ज्यादा उछल कूद नहीं रहे हो, मगर दिमाग में आपके बातें तो समझ में आ रही ना मेरी। बस मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अपने घर आया, पूरे दिन मजदूरी करके, हुजूर की बेटी ने पहले पानी लेके आई आप कुएं से, उसके बाद आपने फिर चक्की चलाई। ये हुजूर की बेटी, नबी पाक की बेटी, और चक्की चलाने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी ने, सैयदा मखदूमा कायनात ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटियां बनाई। अब इंतजार हो रहा है कोई अजान की आवाज आ जाए तो आज नबी के घर में इफ्तार हो जाए, नबी के घराने में इफ्तार हो जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई, बल्कि एक आवाज आई, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप जो है ना वो इंतकाल कर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रोटी उठाई और एकदम उसी आदमी को दे दी, मौला अली इमाम हसन के हाथ में दे दी। बोले जाओ मेरे बेटे, जा अपनी माँ के बदले का दिया। ये नहीं फरमाया अपने अब्बा के भी बदले का दिया, नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया ले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। फिर हजरत इमाम हसन हुसैन बोले जब बाप माँ बाप ऐसा करें तो बेटे भी तो हसन हुसैन है ना, अब्बा लीजिए, हम ये सखावत सिखा रहे हैं, ये लीजिए हमारा खाना भी दे के आइए। अब चारों लोगों ने खाना दे दिया और फिर ये दूसरे दिन की सहरी फिर पानी से की गई। नबीजादों ने, नबी के घर वालों ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, शहजादी रसूल ने, नबीजादी ने, पैगंबर की बेटी ने खाना फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल की बेटी ने पानी जो पानी से आपने सहरी की और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहरी के लिए उठाया और आपने फिर उठाने के बाद पानी से फिर सहरी की। मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, फिर अपने बच्चों का ख्याल करके मजदूरी की, दूसरे दिन का रोजा रख के पानी से, और उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली शाम के वक्त में अपने घर फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना तैयार हुआ। फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाएगी तो मैं खाना खा लेंगे, अजान की आवाज आ जाए इफ्तार हो जाए, मगर अजान की आवाज मेरे भाइयों नहीं आई, बल्कि आवाज ये आई, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? जिसके खुद के बच्चे 2 दिन बगैर सहरी के रोजे से बैठे हों, उस माँ के दिल से पूछो, वो बताएंगी कि खातून जन्नत का दिल कितना बड़ा है। हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो, अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां, रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सबसे, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने, मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, सैयदा खाना लाएं, आवाज आई तो अंदर गई, मैंने कहा आवाज खाना लाएं, नहीं आवाज आई, फिर मैंने कहा फातिमा कमरे में खाना लाएं, कहते मैंने कई बार आवाज दी ना, तो हुजूर की बेटी, अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी के अंदर से, ये रुक जाएगी बारिश, अगर आप लोग यहाँ नहीं उठेंगे तभी रुकेगी, अगर उठोगे तो नहीं रुकेगी। अल्लाह अपने महबूब की इस महफिल को जरूर कबूल करेगा, वो बड़ा ही रोकने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। ए करीम अपने करम से रोक दे, ए रहीम अपने रहम से रोक दे, ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए करम करने वाले, तेरे महबूब के गुलाम यहाँ जमा हुए हैं, इनके दिलों में ये जिक्र हल्का ना हो जाए, मालिक इस जिक्र की बरकतों से रोक दे, हुजूर की बेटी के नाम नामी इसमें गिरामी से रोक दे, मौला रोक दे इस बारिश को थोड़ी देर के लिए, अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब के इन गुलामों पे करम कर, ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनके पास वक्त नहीं है, तेरी बात सुनने के लिए आज आए हैं, मालिक जमा हुए हैं, इनको अपने फजल से नवाज दे, अपना करम फरमा दे। ऐ करम करने वाले तुझे मदीने के ज़र्रात का वास्ता देता हूँ, ऐ करम करने वाले अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने
अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में गया तो मैंने कमरे में जाके देखा हुजूर की बेटी रो रही थी। मैंने पूछा ए सैयदा आप क्यों रोती हैं ए खातून जन्नत? तो मैं वो अर्ज करने लगी इस वजह से कि मेरे शौहर आए हैं और उन्होंने मुझसे खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पाई हूँ। कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? फरमाने लगी जब आप घर से गए थे घर में कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। ए अली मुझे शर्म आ रही है, मेरा शौहर बाहर से आए हैं और मैं उनको खाना नहीं दे पाई हूँ। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब ये कहा तो मौला अली ने कहा आप मुझे बता देती कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में कई दिन का फाका हो गया है, घर में कुछ पका नहीं है, घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा कि आप मुझे बता देती। फरमाया जब अल्लाह के रसूल ने मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं बैठ गया रोने, क्योंकि मुझे खबर थी कि मेरे पास कुछ नहीं था और फातिमा मेरे दिल के हाल को जानती थी। मौला अली फरमाते हैं मैं मजदूरी करने के लिए गया, हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाते तीसरा दिन हुआ मैं मजदूरी करने के लिए गया और फिर मैं जौ लेकर के आया, नबी पाक की बेटी ने फिर खाना बनाया और फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई ए नबी की बेटी, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक कैदी हूँ, पूरे मदीने में मैंने भीख मांगी है मगर कहीं मुझे कुछ नहीं मिला। मगर जब मैं अभी मोड़ से गुजर रहा था तो मुझे इसमें किसी ने कहा कि जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे हुजूर की बेटी के दर से मिल जाता है, ए पैगंबर की बेटी मुझे कुछ अता कर दे। हुजूर की बेटी ने खाना उठाया और सैयदा खातून जन्नत ने दे दिया, हसन ने दे दिया, हुसैन ने दे दिया। तीसरे दिन का खाना भी चला गया। एक गैर मुस्लिम भी हुजूर की बेटी के दर से खाली हाथ नहीं गया। जब खाना लेकर के चले गए अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे मौला अली नमाज के बाद पानी से इफ्तार करके, तो इमाम हसन हुसैन भूख की वजह से कांप रहे थे। मेरे नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फरमाया यार अली तुझे मुबारक हो, तू खाना तो जमीन पे खिला रहा था मगर तेरे चर्चे अल्लाह आसमान पे फरमा रहा था। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है वो युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। तवज्जो करो मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में अली खिलाएं मगर 3 दिन न भूख, मियां 3 दिन तक न भूख, 3 दिन तक भूखे रहे न प्यासे रहे मियां, मगर ये 4 दिन तक क्यों नहीं हुआ और ये 2 दिन का क्यों नहीं बचा? तो मदीने से आवाज आ रही है ये इस वजह से कि हुसैन को करबला की प्रैक्टिस कराई जा रही थी कि ए हुसैन जब करबला में तुझे यजीद 3 दिन का भूखा प्यासा रखे, इधर देखो इधर देखो, 3 दिन का भूखा प्यासा रखे तो तू अपनी गर्दन कटा देना, प्यास की वजह से अपने कदम मत हिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठो भाई, 2 मिनट की बात है, रुक जाएगी बारिश। नारे आप 2 मिनट, गौसियत, 2 मिनट मसलके रुको। आला हजरत, मद्दाह बारिश रसूल अनाम रुक जाएगी, अल्लाह शबीर करेगा। साहिब मैं आपसे कह रहा हूँ बरकाती। आप यकीन रखो अल्लाह चाहेगा रुक जाएगी। मैं यकीन से कह रहा हूँ अल्लाह चाहेगा रुक जाएगी, मुझे यकीन है वो चाहेगा तो रोक देगा। आप थोड़ी देर तो रुको, इम्तिहान लेता है। मैं कह रहा हूं रुक जाएगी, मैं कह रहा हूं मेरा रब चाहेगा तो रुक जाएगी, मैं कह रहा हूं रुक जाएगी, आप समझो। सुभान अल्लाह कहो, बताओ उसने सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? तो फिर उधर उधर किसी को ना पुकारो, जब भी पुकारना हो अपने रब को पुकारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अभी आपने अपने रब को समझा कब है? वो तो दिलों की धड़कनों से ज्यादा करीब है। बेशक। इधर देखो, दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? अब तो नहीं जाओगे ना, नहीं दुआओगे ना? मेरी तरफ देखो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे 1 घंटा हो गया, आपको एहसास तो नहीं हुआ? बताओ हुसैन को किसने पाला? किसने पाला? किसने पाला? जल्दी बोलो। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और वो कौन है? हुजूर की बेटी सैयदा
طیبہ طاہرہ بولو عابدہ زاہدہ سیدہ کائنات خاتون جنت. اب کربلا کا ذکر ہے. تھوڑا سنیں گے کربلا؟ تھوڑا سنیں گے کربلا؟ کربلا سنیں گے تھوڑا سا؟ مجھے لگتا ہے آپ اب سن لیں گے، چونکہ رب نے بارش جو روک دی. سبحان اللہ، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی عظیم. اسے کوئی پکارے تو بے شک سنتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے مجھے پکارو، تو پھر آگے کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں، علیم خبیر ہوں. قرآن کا انداز الگ ہے. قرآن سب کے سمجھ میں نہیں آتا، ہاں اس کے آتا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے. بس اب دیکھیں سیدنا مولا علی، امام حسین، دل لگا کے بولو، زور سے بولو یار، سبحان اللہ. امام حسین کون ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، ان کو رازدار رسول کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میری ماں نے، ادھر دیکھو توجہ کرو، قرآن جنگل میں بیٹھ کے کون سے میں پڑھ لیا لوگوں نے، کہاں حدیث پڑھی ہے؟ جو انہیں حضور کا مقام سمجھ نہیں آیا، کون سے جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ سنو، صحابی رسول ہیں، حذیفہ کہتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ. میری ماں نے، صحیح حدیث ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا حذیفہ جاؤ میری مغفرت کی حضور سے دعا کراؤ. اے بھائی آواز نہ کرو، میرے کیا دعا کراؤ؟ جلدی بولو یار. میری بخشش کی. تو کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور نماز میں تھے، مجھے موقع. پھر کہتے ہیں اگلی نماز میں گیا، پھر بھی موقع. عشاء کی نماز ہو گئی، موقع. حضور اپنے گھر کو چلنے لگے، میں پیچھے پیچھے. حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے، مگر سرکار نے فرمایا کون؟ حذیفہ، اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے. وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے بدبخت، اس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اپنے بچوں کو کس نبی پہ ایمان لانے کی بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشین ہے جس سے سونوگرافی ہوتی ہے اور جس سے یہ جانچ ہوتی ہے کہ اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ مشین بتا سکتی ہے. اس کو یہ جو جانتا ہے کہ جس کو یہ جو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بتا سکتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اور جو یہ کہتا ہے اور جو یہ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے یہ بتا سکتا ہے کہ اندر بیٹی ہے یا بیٹا، اور وہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتا ہے، حضور کو کچھ خبر نہیں. اور یار حضور کو وہ خبر ہے جو اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی. غیب تو ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پہ کبھی کھل جائے. اور یہ ایک بیسک بات ہے، اس کا جواب پوری دنیا نہ تو لا پائی ہے نہ لا پائے گی. سنو ایک بتا رہا ہوں، غیب اس کو کہتے ہیں جو کبھی انسان جان ہی نہ سکے. تو زمانے کے اعتبار سے لوگوں پہ ظاہر ہو جائے، خدا کی قسم وہ غیب ہو نہیں سکتا. بتاؤ وہ غیب ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 میل دور ہے، تو ان کو خبر ہو گئی تو یہ غیب ہے. بتاؤ مجھے، بتاؤ یہ غیب ہے؟ خدا کی قسم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ما زاغ البصر وما طغی. کہ جب میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے جب اللہ کو دیکھا تو کتنے قریب سے دیکھا، ذرا غور تو کرو. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اللہ میرا امام بولا اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ. تیری ماں کو بھی بخشش. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان میں اس کی بخشش، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں اور بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل میرے سنت. بھائی، میرے دوست، پھر حذیفہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنو حذیفہ، آج ایک فرشتہ آیا، اس سے پہلے وہ کبھی فرشتہ، اور اس نے آ کے مجھے پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے، اور آپ کے نواسے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار. بے شک بے شک. سبحان اللہ.
دل لگا کے ذرا بولو, ذرا مسکرا کے بولو. اب بتاؤ, یزید نے کہا میری بیعت کر لیں حسین. کیا کر لیں؟ شراب پیتا تھا, حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شراب پیتے. اور کوئی بگڑا ہوا آدمی اگر طاقت میں آ جائے تو بڑے فتنے پھیلا دیتا ہے. جی اگر کوئی بگڑا ہوا آدمی کو تھوڑا سا پاور مل جائے تو بغیر کاٹ کے کہیں جاتا تھوڑی ہے. آج کل لوگ بڑے بے وقوف ہیں. ہاں, وہ سمجھتے ہیں عزت ملے گی 4-5 آدمی آگے پیچھے رکھ لو. مولا علی نے کبھی اپنا محافظ رکھا ہی نہیں. کسی نے پوچھا آپ کوئی حفاظت کرنے والا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا موت تو خود حفاظت کرتی ہے جب تک اس کا وقت نہیں ہوتا. اچھا آج کل پی آئی پی کلچر ہے. پی آئی پی کلچر مسلمانوں میں. دنیا کا اتنا بڑا پی آئی پی اس کے بعد نہیں گزرا جتنا بڑا پی آئی پی عمر فاروق اعظم تھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مگر عمر کو رات کو نیند آتی تھی, ایسی نیند آتی تھی کہ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے. بے اور شک. آج کل پولیٹیشین بیچارے اے سیوں میں کروٹیں بدل رہے ہیں مگر نیند نہیں آئی. یہی کیونکہ بات. انصاف کر کے اگر سو تو پتھر پہ بھی نیند آ جائے گی. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. جو ہے کہ نہیں, دل لگا کے بولو. امام حسین سے کہا اس نے کہ حسین نماز پڑھائے, مجھے کوئی پرابلم نہیں. حسین مسجد نبی میں رہے مگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. جب عبید اللہ اس نے جب بلایا ولید نے امام حسین کو, آپ ایسا کریں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. نہیں نہیں, معلوم کیا فرمایا؟ میرے جیسا یعنی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام اسی فصاحت اور بلاغت کا جملہ بولا ہے کہ امام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کر رہا, نہیں نہیں, فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی قیامت تک جو حسین کے جیسا ہوگا وہ یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ اور پھر غوثیت, سنو, مسلک اعلی پھر حضرت سنو, علماء اہل سنت. پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. کیا چھوڑا بولو, جلدی بولو. ہاں مدینہ ویسے 8 دن دل کی عادت سے دیکھو. ہمارے ربانی بھائی جاتے رہتے ہیں, قاری یوسف صاحب بھی ہو کے آئے ہیں, قاری مرسلین صاحب جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں بھی ان کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں. میں سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں. کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے؟ میں زیادہ سوچتا نہیں, نقصان فائدے کی. یہ مسجد میں بیٹھ کے ڈھونگ نہ کیا کرو کہ اللہ مدینہ دکھا دے, اور ادھر رجسٹریاں لکھی پہ لکھی جا رہی ہیں, ادھر زمینوں کے زمین اموال لگا دی, ادھر بینکوں میں لاکھوں روپیہ, ادھر پھر وہی ڈرامہ یہ اللہ مدینہ دکھا دے. حج فرض ہو گیا, عمرے کی دعا مانگ رہا ہے بے وقوف. ابے کیوں بے وجہ کی بات کرتے ہو بھائی؟ جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. 8 دن سنو, 8 دن حاجی رہ کے جب نکلتا ہے تو بہت روتا ہے. اور کیوں رو رہے ہو حاجی صاحب؟ اور یار مدینہ چھٹ رہا ہے, میرے نبی کا مدینہ چھٹ رہا ہے. یار تیرے دل پہ تو ایسا درد ہے. او حاجی جی, وہ جو 52-53 سال جو مدینے میں رہے حسین, جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہی کہتے ہوں گے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میرا امام مدینہ چھوڑ کے مکے آتا ہے, اور مکے سے پھر بڑے خطوط آتے ہیں ان کے کوفے والوں کو, ہم شیعان علی ہیں, آ جاؤ ورنہ یزید جیسے کے ہاتھ پہ ہمیں بیعت کرنی پڑے گی. آ تو جاتا مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں. اور توجہ کرو, امام نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا, جاؤ تم کوفے جاؤ. 40,000 لوگ مرید ہو گئے ایک رات میں. کہا آ جائیے حضور اچھا ماحول ہے. مگر جب دوسرے دن یزید کا دباؤ بڑھا, حکومت کا پریشر بڑھا, حکومت کے پریشر نے بڑے بڑے کو بدل کے رکھ دیا ہے. مگر سنو, جو حکومت کے پریشر میں نہ بدلا اس کا نام حسین ابن علی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں سید صاحب. واہ 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 واہ. جلدی بولو, جلدی بولو. اب دیکھو امام علی مقام چل دیے. ادھر جب نماز پڑھائی کس نے؟ مسلم بن عقیل نے, آپ کے بھائی نے. تو جب سلام پھیرا تو 40,000 میں سے ایک بھی نہیں, کوئی حسینی نہ نکلا,
میرے رفیقوں میں مجھا چراغ جلایا تو میں اکیلا تھا، مجھا چراغ جلایا تو میں. اب سنو امام علی مقام جب نکل گئے تو راستے میں حر نے روک لیا، اور جب حر نے روکا آپ نے فرمایا کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ فرات کا کنارہ ہے، یہ وادی نینوا ہے. فرمایا یہیں ٹھہرو. سیدہ زینب نے کہا اور کہیں رکنے کو حکم نہیں دیا؟ فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں میری شہادت ہونی ہے. میرے ابا نے ادھر ہی آ کے فرمایا تھا، حضور نے خبر دی تھی کہ فرات کے کنارے حسین کو شہید کیا جائے گا. اور توجہ ہے کہ نہیں میرا امام عالی مقام؟ اور سنو ادھر دیکھو، جب موہن داس کرم چند گاندھی سے کسی نے کہا برٹش ایمپائر کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ برٹش ایمپائر ہے، پوری دنیا پہ حکومت ان لوگوں کی، آپ ان سے لڑ سکتے ہیں؟ کیسے آزاد کراؤ گے ہندوستان؟ اس چرکے سے، اس سود سے، اصول سے کیسے کرو گے؟ کہا مجھے خبر ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا بھروسہ پھر کس پہ؟ کہنے لگے مجھے طاقت کے پہ بھروسہ نہیں ہے، مگر میں نے حسین ابن علی کی داستان پڑھی ہے کہ 72 کو مٹانے کے لیے بڑی لمبی چوڑی فوج آئی تھی، مگر 72 کے خیمے جہاں لگے تھے وہی لگ رہے ہیں، لمبی چوڑی. بے شک سبحان اللہ واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے ہیں سید صاحب؟ بہت خوب. اور سبحان سنو اللہ ذرا توجہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کو یوں بیان کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں. یزید نے کتنے لوگ بھیجے؟ اچھا 72 کے مقابلے کے لیے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ 100 سویلین نہیں تھے، فوجی، آرمی کتنی آرمی ہونی چاہیے؟ 72 کے لیے کتنی؟ 100 200 300 250 چلو 500 چلو 1000 نہیں، 1000 بھی نہیں، 2000 نہیں، 5000 نہیں، 10000 نہیں، 20000 نہیں، 22000 کا لشکر بھیجا ایک فوج کا. یزید سے کہا خط لکھ کے عبید اللہ میں زیاد نے، اور یزید کیا تیرا آپ نے یہ اتنی کیوں بھیجی ہے فوج؟ ارے 1000 بھیج دیتے، 72 کے لیے کافی تھی. یزید کا خط پوری دنیا کو حسین کی جرت، شجاعت اور جرت کا پتہ دے رہا ہے. اس نے یزید نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا عبید اللہ، سن تو نے جو لشکر گنا ہے 72 لوگوں کا، یہ تو گن لیا 72 ہے، یہ نہیں سوچا تو نے کہ 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے نواسے کتنے ہیں. سبحان اللہ واہ 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 واہ. بہت خوب. اب سنو کربلا، تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں؟ بس اب یہ سب مائک دے، بس اب یہ مائک اس میں نکالیے، ادھر زور سے بولو، دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟ حسین کربلا کے میدان میں ہے. یہ پیغام سنا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. کون سا پیغام؟ جو کہ مجھے آپ کو سامنے. ہیلو، ہاں ٹھیک، اس کو آواز کو بڑھائیے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز بڑھائیے بس، ٹھیک ہے، یہاں پہ رہنے دیں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. صحیح بات آئی. اب امام علی مقام کربلا کے میدان میں رات ہو گئی، رات میں پوری رات عبادت میں گزری. آج کل محرم منانے والے رات پوری رات ناچ گانے میں گزارتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا رہے ہیں، دوستوں سے کہہ رہے ہیں اپنے چلے جاؤ، تو پھر چراغ جلاتے ہیں، تو پھر وہیں بیٹھے. 3 بار ایسے ہی کیا. اور میں جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہاں جائیں؟ آپ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہو، آخرت میں بھی ہمارے سردار ہو، حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو پھر آسمان کی طرف دیکھو. ابھی میں آپ سے کہوں ذرا اوپر دیکھو تو آپ کو کیا دکھا دو گے؟ آپ ایسے ہی کہیں گے نا. مگر جب حسین نے کہا تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں. فرمایا دیکھو. جب حسین نے دیکھا، کربلا کی تاریخ کہتی ہے، حسین نے جب فرمایا دیکھو اور ان ساری جنتوں کو دیکھ لو جن نے تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے، یعنی آل رسول کی محبت میں جان دے رہے ہو تو ادھار کا سودا نہیں ہے، نقد کا سودا ہے. پھر میرا امام ادھر دیکھو، کربلا کے میدان میں جس حر نے روکا تھا وہ کھڑا ہے ادھر. صبح فجر کا نماز کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، وہ ادھر کھڑا ہے. ادھر حسین ابن علی ہے، اس کا دل کانپ رہا ہے. او یار اتنا جنگجو آدمی ہے، او حر تیرے دل کو کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، میں حضور کے بچے کے خلاف لڑ رہا ہوں، حضور کے بیٹے کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، اس کا دل اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور کہا اے آقا حسین
میں نے آپ کو روکا تھا کربلا کے میدان میں, مجھے معاف کر دیں, کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حسین نے گلے لگا لیا, سر پہ ہاتھ رکھا, کہا حضور تلوار دے دیجئے, اپنے ہاتھ سے ہاتھ کی تلوار دے دی, لو اس کی تلوار اپنے ہاتھ سے دے دی, لو سر پہ ہاتھ رکھا اور گئے. تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ 25 سے 30 منٹ حر نے اکیلے نے تلوار چلائی تو تقریباً 120 لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچایا. جب علی کے بیٹے کا سر پہ ہاتھ رکھا تب تلوار میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی, تو پھر علی کے بیٹے کی تلوار کا عالم کیا ہوگا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. حسین کے سامنے ان کے بھتیجے, ان کے بھائی حضرت قاسم, امام حسن کے بیٹے سب شہید ہوتے رہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. مگر سنو, سب کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. کبھی بیٹا ضد کرتا ہے 18 سال کا, بھیج دیا. پھر بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آئے, پھر بھتیجا ضد کر رہا ہے, بھیج دیا. آخر حضرت عباس کو, قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں, حضرت عباس علمبردار کو امام نے جنگ لڑنے نہیں بھیجا. توجہ چاہتا ہوں, ذرا غور کریں کیوں نہیں بھیجا. کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو نہیں بھیجا, ان کو کہا کہ تم پانی لے کے آؤ, اور انہوں نے یہ کیا بھی. 22,000 کے لشکر میں اکیلے ہٹاتے ہوئے, کاٹتے ہوئے, مارتے ہوئے آپ نے جا کے پانی پہ قبضہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا حسین جانتے تھے کہ میں جس کام کے لیے بھیجوں گا عباس اس کو ادھورا نہیں چھوڑے گا, تو پانی کے لیے بھیجا. اگر جنگ کے لیے بھیجتے تو 22,000 میں ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا. امام اب اکیلے رہ گئے ہیں. ادھر دیکھو, توجہ کرو میرے بھائیوں, میرے دوستو, یہ کون حسین ہے؟ کبھی سب طرف سے چھوڑ کے سوچو, یہ وہی حسین ہے یہ جب پیاسے ہوتے تھے حضور اپنی زبان چساتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت کی محبت دل میں لاؤ اور سنو, یہ کون حسین ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جب یہ روتے تھے تو اللہ ہرنی کا بچے کو ہرنی کے ذریعے بھجوا دیتا تھا. آج یہی حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے. ایک 22 سال کا بچہ ہے, لڑکا ہے آپ کا بیٹے امام زین العابدین. کبھی آپ کو بخار آتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں. امام زین العابدین وہ کہنے لگے مجھے اجازت ہے. فرمایا نہیں, تم میرے بعد میری نسل تم سے چلے گی, تم میرے خلیفہ ہو بیٹے, ساری امانت تمہاری نظر تمہاری سونپ رہا ہوں. پھر امام چل دیے اور سنو اپنی بیویوں سے کہنا ہے اب قیامت میں ملیں گے. میرے باپ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا, قیامت میں ملیں گے. اے شہر بانو تم نے بڑا ساتھ دیا, اللہ تمہیں جزا دے, مگر اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی. پھر کہا زینب میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تم سب کو, اور تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو لے جانا. اچھا ایک بات بتاؤ, جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہوں, جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہوں, ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا لے انسان کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹھک جاتی ہے, مگر ایک 6 مہینے کے بچے کا بھی لاشا اٹھایا ہے. امام نے اس کے باوجود بھوکے پیاسے ہیں مگر کربلا کے میدان کی طرف چل رہے ہیں. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے, میان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسہ نے شہادت کا سنگار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. میرا امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ جب بیٹھا اور جب ہاتھ میں تلوار لی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین ابن علی ہے, ایسا لگتا تھا مولا علی مشکل کشا ہے, ایسا لگتا تھا ہاتھ میں تلوار یہ ذوالفقار ہے, مگر ایسا لگتا تھا یہ حسین کربلا کے میدان میں نہیں ہے بلکہ بدر
بدر کے میدان میں مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے. ایسا لگتا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں آج میاں نہیں نکلا ہے. ایسا لگتا تھا کہ آج جرت حیدر کرار اپنے تیور دکھانے کے موڈ میں ہے. اور علی کے بیٹے نے جو بھوکا پیاسا خود ہے 22,000 کے لشکر پہ گئے. توجہ چاہتا ہوں قاری صاحب, 22,000 کے لشکر پہ گئے اور اکیلے جا کے کہا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا جو بھوکا پیاسا خود ہو, جس کے بچے بھوکے پیاسے ہوں, جس کی بیٹی بھوکی پیاسی ہو, جس خود کس نے کھانا تیتی سے نہ کھایا ہو, وہ جا کر کے 22,000 کو للکارے. اور جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو حسین نے اکیلے جا کر کے 22,000 کے لشکر پہ حملہ بول دیا. میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں یزیدوں نے گھیرا تھا, ان سے سوال یہ ہے خدا کی قسم وہ تیرا حسین ہوگا جو گھرا ہوگا. کربلا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کے دن جب علی کا بیٹا نکلا تھا تو اسے نہیں گھیرا تھا, بلکہ اس نے 22,000 کو گھیر کے مارنا شروع کر. میری طرف زور سے بولو. حسین کربلا کے میدان میں. اچھا تلوار چلا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے قاری صاحب, توجہ, ایسا لگتا ہے جیسے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر کود گیا ہے. مگر بزدل تو بزدل ہوتا ہے نا. شیمان نے کہا ارے علی کا بیٹا ہے, مر جاؤ گے سب. پھر بھوکا پیاسا ہے مگر نبی کا نواسا ہے, اس کے تیر مارو. اب سننا, یہاں سے میری تقریر کا آخر بھی ہے اور آپ کا امتحان بھی ہے کہ آپ سنو گے کہ نہیں. زیست کی آخری ہچکی ہے, غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ایک تیر چلا, پہلا, دوسرا, تیسرا. حسین کے آ کر کے علماء آج دعا دیں گے. یہ سینے میں تیر لگا ہے. پہلا تیر جب امام کے سینے میں لگا تو گھوڑا پلٹ گیا. اور میری بہنیں توجہ کریں, غور کریں, میری بہنیں سنیں. امام نے آ کر کے کہا زینب, خیمے میں واپس آ گئے. کیا رو رہی تھی؟ روئی تھی. اور زینب نے عرض کی اے میرے بھائی, مدینے میں ساتھ میں پلے پڑے ہیں ہم, امی کی گود میں, نانا کی گود میں, ابا علی کی گود میں. آپ میرے بھائی ہو, میری جان سے زیادہ پیار ہے آپ سے. میں بہن ہی تو ہوں, کب تک ضبط کروں گی؟ جب آپ کے تیر لگا تو میری آواز نکل گئی, میری ہائے نکل گئی. میں یہاں ہوں, میں کچھ بھی ہوں مگر بہن ہوں آپ کی. حسین بس مجھے معاف کر دینا. امام نے کہا میری بہن, جب دنیا تاریخ لکھے گی کربلا کی تو زینب کو نہیں بھولے گی. دنیا اس بات کو کہے گی اگر حسین لاجواب تھا تو اس کی بہن زینب بھی لاجواب تھی. اگر حسین کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑ رہا تھا تو زینب پردہ نہیں چھوڑ رہی تھی. اے میری بہن, قیامت تک جو تو نے قربانی دی ہے, تیری جیسی بہن کسی بھائی کو میسر نہیں آئے گی. تو نے اپنے بچے سب کچھ میرے لیے قربان کی ہے, مگر میری زینب ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں نانا کا دین بچانے آیا تھا. میری زینب چیخنا چلانا نہیں, رونا نہیں. تو نبی پاک کی نواسی ہے, تو مولا علی کی بیٹی ہے, تو نے فاطمہ کی گود میں تربیت پائی ہے. میری بہن رونا نہیں, ابھی تو صرف تیر لگا ہے تیرے بھائی کے, جب لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے. یہ کہہ کے حسین نے فرمایا نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. اگر یہ حدیث آج ہر بھائی اپنی بہن کو بتا دیتا تو کسی کی بہن غیر مسلم کے گھر میں نہ گئی ہوتی. ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے علاماتی نشان اپنے چہروں پہ نہیں لگا رہی ہوتی. ہمارے قوم کی بچیاں اپنی سٹوریاں اپنے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ چند پیسے اور ٹکوں کے چکر میں اپنے جسموں کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, آپ کو دل سے بات بتاتا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا اور رونے لگا, کم سے کم 5 منٹ تو روتا رہا. میں نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب میری ایک بیٹی ہے, اس کی عمر تقریباً 11-12
साल की है। उसकी माँ ने मुझे आज कहा कि अपनी बेटी को डांटो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने उससे खराब वीडियो देखते हुए देखा है। कहते हैं मैंने अपनी बेटी को तो डांटा, मगर फिर मैं सजदे में जाके तौबा करके बोला मालिक मेरे अमाल मेरी बच्ची पे असर कर रहे हैं, मुझे माफ कर दे मालिक। मैं जो गंदी वीडियो देखता हूँ उसका असर मेरी बेटियों पे होने लगा, मेरी बहनों पे होने लगा। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी चंद दिन की है, ये तूने क्या जिंदगी बनाई है? इमाम ने फरमाया मेरी बहन आप तुझे पर्दे में रहना है, पर्दे की हिफाजत और तवज्जो करो। इमाम जब गए करबला के मैदान में, इमाम के जब तीर लगे, मेरे इमाम के मालूम है कितने जख्म आए हैं? नबी के नवासे के 113 जख्म आर पार थे, 113 आर पार जख्म थे मेरे इमाम के। गर्दन आपकी आप जब घोड़े पर सवार थे तो नीचे गिरने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं जब हुसैन इब्ने अली घोड़े से नीचे गिर रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। और फिर कहा ओ मेरे कातिल थोड़ा ठहर जा, नमाज का टाइम है, मुझे सजदा करने दे, मुझे सजदा करने दे। हुसैन सजदे में चले गए और फिर वो गर्दन काट दी गई जिसे नबी चूमते थे। मगर मेरा एक हाथ काटो ना और मेरे घर डाल के आ जाओ, मेरी बहनें पागल हो जाएंगी रोते रोते, मेरे बीवी मेरे बच्चे सब रोएंगे। और हुसैन की बहनों को सलाम करो कि सर नेज़े पे टंगे हुए हैं, करबला में नेज़े पर सर चढ़े हुए हैं और खैमों को आग लगा दी गई, दुपट्टे छीन लिए गए। फिर भी मगर नबी की नवासी क्या कह रही है? ओ बेटियों उधर सूरज डूबने वाला है। हजरत अल्लामा हसन कहते हैं, वो कहती है उधर सूरज डूबने वाला है, मेरा भाई शरीयत बचा के शरीयत के लिए शहीद हुआ है, चलो नमाज की तैयारी कर लो। ये जो मुसलमान दुकानों पे बैठे रहते हैं, ये मुसलमान जो 3-3 घंटे फिल्में देखने में दिल लगाते हैं, ये उस हुसैन के नाना के मानने वाले हैं। मियाँ जरा तवज्जो तो करो, बीवियों ने सजदे में सर रख दिया। अच्छा वुजू तो कर नहीं सकती थी, तैम्मुम किया, नमाज पढ़ रही हैं। छोटी वाली बच्ची सकीना भी नमाज पढ़ रही है, शहरबानो भी सजदे में असर की नमाज पढ़ रही हैं। उधर खून लाल लाल हो रहा है, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हैं तो मियाँ आवाजें आती हैं। उधर सैयदा ज़ैनब सजदे में है, ये फरिश्ते देख रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, ये कौन नमाज पढ़ रहा है? इस हाल में तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी से कहा, ए मेरी फूफी जान, अरे एक बच्चा शहीद हो जाए माँ नमाज भूल जाती है, मगर आपके भाई बच्चे आपके रिश्तेदार आपके सारे लोग शहीद हो गए। आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया, मगर मेरी फूफी जान कभी आपकी तहज्जुद की नमाज खुदा होते नहीं देखी। ए मेरी फूफी जान ये कहां से सीखा? तो फरमाने लगी मेरे ज़ैनुल आबिदीन और किससे सीखती? अपनी माँ फातिमा से सीखा है सजदा करना, अपने नाना मुस्तफा से सीखा है। अल्लाह के रसूल की नवासी 15 साल तक करबला के बाद हयात रही, मगर मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूँ, देखो तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज तुम्हारी हया है, उसे खत्म न होने दो। तुम्हारा पर्दा है, उसे खत्म न होने दो। तुम किसी लायक नहीं बचोगी जब तक तुम्हारे हुस्न में उसको दिलचस्पी होगी, वो तुमसे दिलचस्पी रखेगा, मगर फिर ये हुस्न खत्म, फिर कयामत शुरू तुम्हारी। सुनो, मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं जो फितन के दौर में, यानी जब बुर्का ओढ़ने वाली का मजाक बनाया जाए शादियों में, उस दौर में अगर कोई अल्लाह की बंदी शादी में बुर्का ओढ़ के जाए, पर्दा करके जाए, तो फरमाते हैं उसका ये पर्दा मैदान जिहाद में तलवार चलाने से अफजल है। ये पर्दा करने वाली औरत, मेरे भाइयों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहन सैयदा ज़ैनब ये कितने दिन तक रही? ये तकरीबन 15 साल तक रही, मगर कभी किसी ने चेहरा तो देखो, बुर्के में भी उनको नहीं देखा। उनका वो जो पड़ोसी है नईम, वो बयान करते हैं कि मैंने उनको देखा, 15 साल मेरे पड़ोस में रही, मगर कभी मैंने उन्हें पर्दे में भी नहीं देखा, यानी जाते ही नहीं देखा, निकलते ही नहीं देखा। कहते हैं जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर उनके शौहर थे, उनका एक चेहरा देखना चाहता है कि वो कहता है बगैर देखे वो इलाज नहीं करेगा। कहने लगे शरीयत इजाजत देती है, दिखा तो ज़ैनब चेहरा, वो इंस्टाग्राम पे नाचने वाली हो, वो वीडियो बनाने वाली हो, ओ शादियों में पर्दा रहने वाली हो, कि करबला की ज़ैनब का ये पैगाम तुम सीने में अपनी रख सकती हो? तो सुनो, उन्होंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी चेहरा। क्यों नहीं दिखाएंगी आप? इस वजह से कि शरीयत में तो इजाजत है, मगर मैं नाना की आखिरी नवासी हूँ, मैं मुस्तफ़ा की बेटी हूँ, मैं नाना की नवासी हूँ। मेरा बाप अली है, मेरे एक भाई हसन है, एक हुसैन।
اگر میں نے آج منہ کھول لیا تو قیامت تک آنے والی بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم پردے میں رہو، تمہارے بچے بھی نیک بنیں گے، تم سجدے میں سر جھکاؤ. اور آخری بات میری یہی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب اپنے باپ کو قبر میں رکھا ہے. ابھی 1.5 سال ہوا ہے کہ قاری صاحب میرے ساتھ میں تھے. میں مدینہ شریف جا رہا تھا، یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے قاری صاحب. تو پھر میری والدہ کا انتقال کا فون آیا، میں فلائٹ واپس آئی رنوے سے، میں واپس گیا. اپنی ماں کو میں نے دیکھا. آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی. باپ کے مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈی مٹی سے کیا رہو گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، اپنے باپ کا، فرماتے ہیں میرے نزدیک بغیر کپڑے کے چومنا، تو فرماتے ہیں ایسا ہے میرے نزدیک نفلی عبادت 7 سال کی کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا تلوہ چومنا. اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا چومے گا؟ بولو. اس کا باپ نہ ہو، ماں باپ زندہ ہو تو یاد رکھو گھر پرانا بھی ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ماں باپ نہ ہو نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. تم جن ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہو نا، ایک دن یہ چلے جائیں گے، تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا نہیں، کچھ نہیں بچے گا. وہ ماں پیار کرنے والی نہیں بچے گی. یاد رکھو ماں وہ ہستی ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے. ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، صحابی ہے، سامنے حضور ہے. پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ، کیوں ناراض ہے اس سے؟ اس کی روح نہیں نکل رہی، ایمان پہ اس کی روح نہیں نکل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے، کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے. او لوگوں، ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے. اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے. ماں وہ ہستی ہے. ہاں ہری صاحب، پہلے کمرے پہ جاؤ نا، ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ، تو آواز دینے کی مہلت، یہ قاری غلام مرسلی نے گواہ ہیں، کبھی مہلت نہیں ہوئی. وہ گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا. تو میں کہتا تھا اتنی بیمار ہوتی امی پھر بھی رات میں نیند نہیں آتی؟ کہ بیٹے نیند تو آتی ہے، مگر جب گاڑی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو بیٹے میری آنکھ کھل جاتی ہے. مگر آج وہ نہیں ہے، ان کی یادیں ہیں. اب ٹھنڈی مٹی ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ جیتے جی ماں کے ساتھ دل نہیں لگایا، بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا. اگر تو شراب پیتا ہے تو حسینی نہیں ہے، یزیدی ہے، یزیدی ہے. عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا یزید. اگر آج کا نوجوان کوئی ناچ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے، یزیدوں کے کام ہیں، یہ حسینیوں کے کام نہیں ہے، یزیدیوں کے کام ہیں. کوئی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ ابھی کربلا کا فلسفہ یہ مولانا صاف کر کے نہیں گیا، میں صاف کر رہا ہوں. بے پردہ رہنے والی کا طریقہ یزیدی طریقہ ہے، پردہ رہنے والی حسینی طریقے میں رہ رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میری بہن کہ میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم نماز چھوڑنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز کے لیے تیار ہو جانا یہ حسین کا. میری تقریر مکمل ہوئی اور ختم ہوئی میرے دوست، میرے بھائی، اور میرے بعد آپ نے سننا ہے ایک عظیم شاعر کو. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں. دیکھو میرے بھائی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ عمل کرنا، اور اگر میری موت کی خبر سنو تو میرے لیے دعا کرنا. اگر یاد رکھنا میں نے پورا دل سے بات کہی ہے، جتنی بھی کہی ہیں، اب آپ کے دل میں اللہ اثر ڈالے اس کی دعا بھی اس سے ہی کرتا ہوں. اے اثر کرنے والے، اے مؤثر حقیقی، اپنے فضل سے کرم فرما. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہا لیکن مجھے کوئی دے دے اللہ کے نام پہ. اس نے کہا میرے بچے بھوکے. کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں، تو مجھے کوئی دے دے، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں. واپس چلی گئی. بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی؟ نہیں. اماں کچھ لائی؟ اماں کچھ لائی؟ بے ہوش ہو گیا بچہ. گھر گئی اور جا کے اس آدمی کے گھر پہنچی. کہ جو تجھے کرنا ہو وہ کر لینا، جو کرنا ہو وہ کر لینا، مگر ابھی ایسا کر کہ تو مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں. میری بہنیں بھی سنیں اور نوجوان لڑکے بھی سنیں. وہ کھانا کھلا کے رات کو آ گئی.
दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, तेरा मोबाइल का लॉक बंद है, कोई नहीं देख रहा है, तू जब मोबाइल पे गंदी तस्वीर देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, ऐसे ही कोई नहीं देख रहा है, मगर वो मोमिन है ना, कांप रही है, मोमिना है, कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है, जिना करने के इरादे से, शराब के नशे में वो आगे बढ़ रहा है, वो रो रही है, उसने हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही फूट फूट के रोई, है रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले, अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है, अब क्या मतलब कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, उससे यही गुजारिश है, ए बेपनाह ताकतों वाले, ए करम करने वाले, ए रहीम, ए करीम, ए बेपनाह ताकतों वाले, तेरी बंदी आज मजबूर हो गई, हालांकि तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर बच्चे मुझे मजबूर कर दिए हैं, मैं अगर कमजोर माँ ना होती तो कभी जिना ना करवाती, मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई फूट के कि आंसू किसी के होते हैं मगर चमन किसी का खिल जाता है दिल का, वो रोई और रो के बोली, वो रोई, वो बुलाए, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा ये पैसे ले, मैं तुझे बहन बनाता हूँ, जा जा जा, तूने मेरी आंखें खोल दी, वो तो चली गई, वो सजदे में जाके बोली, माँ बोला, अल्लाह एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कहीं भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा रोया, कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है, ऐसा रोया, उसकी सो गया, सुबह को दरवाजा खुला, कौन दरवाजा पे, कौन दरवाजा खोलो, दरवाजा जैसी खुला, सामने अल्लाह के नबी हजरत मूसा खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, कहने लगे मूसा कोई गलत पते पे आए हो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूँ, इज्जतें लूटने वाला और औरतों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला, मुझे अल्लाह कभी सलाम नहीं कहेगा, मैं बहुत घटिया हूँ, बहुत बेकार हूँ, मैं अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूँ मूसा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है तूने, हाँ की है, पूरी रात वाली बात बता के रोने लगा, कितना रोया था तू, मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक गया था, मूसा ने सर पे हाथ रख के फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया मूसा जब मेरे बंदे से कहना, वो जो छुप छुप के रात रो रहा था ना, उसके रोने को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और पसंद कर लिए हैं उसके आंसू और उसको माफ कर दिया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान पलट के आ अपने करीम रब की तरफ, तुझे कौन रोकता है, आ पलट के आ, इधर उधर जा, सुकून नहीं मिलेगा, दौलत मिलेगी मगर तौबा नहीं करेगा सुकून। हाथ उठा के बताओ कितने लोग मेरे नबी के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं, दोनों हाथ उठा के, यहाँ जान देने की बात नहीं है, नीचे हाथ करें, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, तो कितने लोग ऐसे मेरे भाई जज्बात में नहीं खड़े होना, समझ से, कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, नौजवान जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, दाढ़ी वाले नहीं जिसकी दाढ़ी, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक आप मुस्कुराओ मत, मैंने बहुत मेहनत की, अब मुस्कुराओ मत, जो आए लड़के आ जाओ, मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा ना आए, तो कोई इनके निसाब में होता है कारी साहब, बाकी लोग आ सकते हैं, आओ आओ, 3 हो गए, सबका सवाब हमारे जाकिर साहब मरहूम को मिलेगा, ये 3 हो गए, चौथा आशिक रसूल है कोई? नौजवानों अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो एक ही तरीका है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी भी खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई है 5वां आशिक रसूल? नौजवान आओ आओ, कोई है? बड़ी मेहरबानी, कोई है? कोई 5 हो गए, कोई है गरीब नवाज की छठी मानने वाला? कोई नौजवान है जो इस महफिल में खड़े होके गए अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने खुदा और अपने नबी के लिए, जो कि ताजुश शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई छठा आशिक रसूल? इधर है कोई? इधर है कोई आशिक रसूल? नहीं, दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए, ये देखो, इधर देखो, उधर देखो, ये विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है,
ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ آگے پیچھے سے نوجوان، ہمارا بھائی دیکھو کس کا دل دھلا ہے آج. آؤ آؤ، کسی کو نہ دیکھو، یہ سب قبر میں رکھ کے چلے جانے والے لوگ ہیں ہم سب، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا. چھوڑو اسے. ہاں کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. لوگ دنیا میں لگے رہو تمہیں کھینچ کے نکالے گی. بھائی بھائی آپ نہ ہو، مدرسے پڑھتے ہو نا؟ نہیں پڑھتے؟ داڑھی مڈائیے کبھی تو پھر بیٹھو نا بیٹے، آپ کے تو ہے ہی اسپیشل داڑھی ہے، بیٹھو. یہ دیکھو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ مولانا تقریر کر رہے ہیں. یہ مولانا تقریر نہیں کر رہے ہیں، یہ آخرت سمجھا رہے ہیں. میری بات سمجھ لو ورنہ مرتے وقت آنکھیں پھیلی رہ جاتی ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ 6 ہو گئے، کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ آج میں نے پورے مہینے کی سب سے لمبی تقریر کی ہے، اس وجہ سے کی ہے کہ یہ بارش کا موسم اگر آئے تو میری تقریر کے دوران آئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بارش سے ہمارے دل دھلے نہیں دھلے. یہ 6 ہو گئے. میں سوچتا امام حسین کی 10ویں محرم کو شہید ہوئے، اس کی برکت سے، اس کی نسبت سے کوئی 10 ہو جائیں تو عاشق رسول اور آ جائیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے، پر رسول اللہ کا دین حسن. اس میں ایک شعر اور پڑھوں گا، اگر ایک عاشق رسول اور آ جائے، کوئی ایک عاشق رسول اور آ جائے. ہے کوئی میرا بھائی؟ اتنے بڑے مجمع میں میرے لیے دعا کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں. اگر میری تقریر میں اللہ ایسا اثر پیدا کر دے. آؤ آؤ، آ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کوئی آج آپ ہنسو مت، دیکھو ہنس کے آپ میری ساری محنت خراب کر رہے ہیں. مطلب آپ مجھ پہ ہنسو مت. اس وقت اگر ہو سکے تو دور رونے کا، اللہ کے سامنے رو لو. کوئی عاشق رسول ہے 7واں جو فیشن سے زیادہ حضور سے پیار کرے؟ کوئی ہے؟ کافی لوگ ہیں جن کی داڑیاں چھوٹی ہیں، کچھ بزرگ ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں مگر ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، بڑھاپا مان نہیں رہے ہیں وہ ابھی. مطلب سفید داڑھی ہو گئی ہے مگر اب بھی اس کو منڈوا کے چھلوا کے بابو بننا چاہتے ہیں، جوانی کی تلاش میں. انہیں بتاؤ جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی. 6 ہو گئے بھائی، 7 ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7. 3 اور ہو جائیں، 3 آ جائیں بس، تبھی آپ برکاتی صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی میری تقریر ختم نہیں ہوئی، آپ بیٹھو. اللہ آپ کو بزرگ بنائے اپنے کرم سے، اللہ آپ کو بزرگ بنائے. اللہ آپ کو بزرگ بنائے. بہت اچھے انسان ہیں، ایسے دل کا انسان ہونا چاہیے. بزرگوں کی عزت کیا کرو. سبحان اللہ. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 7. ایک عاشق رسول کوئی اور ہے؟ چلو 8 ہو جائیں گے. ایک کوئی دیوانہ سوچ رہا ہو. دیکھو نئے لڑکے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، پرانے لوگ کم کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ پرانے لوگوں کا دل بھی پرانا ہی گنہگار ہوتا ہے، تو ایک دو تقریر میں بیچاروں کا دھلتا نہیں. نئے لڑکے ہوتے ہیں ایک دم 2 3 باتیں سنی، دل صاف ہو گیا اور آگے توبہ کرنے سے. آؤ ادھر آؤ، جو بھی داڑھی رکھانا چاہتا ہے ادھر آئے گا. ہے کوئی عاشق رسول؟ ادھر سے پیچھے سے آؤ آؤ، دیر نہ لگاؤ، آؤ. ماشاء آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ. ٹھیک ہے آ رہے ہیں. 8 ہو گئے. ذرا سبحان اللہ تو بولو بھائی. یہ میرے کھاتے میں آخرت کی کچھ نیکیاں بڑھ رہی ہیں، آمین کہہ دو آپ لوگ، آپ کو بھی ثواب ملے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے. ایک اور عاشق رسول ہو کوئی 9 ہو جائیں گے. چلو ٹھیک ہے، آپ وعدہ آپ وعدہ کرو انشاءاللہ. پوری داڑھی رکھاؤ گے؟ ہاتھ رکھے گو انشاءاللہ. آج سے انشاءاللہ جب تک جیئیں گے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، پوری ایک مٹھ لگائیں گے. اللہ ان کو جزا عطا فرما، مالی ان کو توبہ کی توفیق عطا.
ہر بھلائی عطا فرما، ہر برائی سے بچا پروردگار۔ بیٹھ جائیں۔ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ؟ جتنے غیرت مند مسلمان بیٹھا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں، بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ٹوکیں گے بے پردگی پہ، اور فٹنگ کے لباس حرام ہے خاص طور سے ان پہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ سنیوں کے سچے مذہب پہ رہیے۔ ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں ماشاءاللہ، کافی لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور جو اچھے ہیں انہیں اچھا کہہ رہا ہوں، جو برے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا یہ بات کہنے کا، کہہ رہا ہوں اپنے یوٹیوب پر لوگوں بھائیوں کے لیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری جماعت کے ایک مولانا صاحب کے ساتھ بڑا گھنونا مذاق کیا ہے کسی یوٹیوبر نے، ان کی پوری عزت کے ساتھ وہ آدمی کھیل گیا۔ یہ لائک اور کمنٹ اور یہ اتنا برا یہ روگ ہے کہ انسان کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے۔ تو انہیں کسی نے نذرانہ دیا تو اس نے کہا مولانا نے پیسے چرا لیے۔ اب اس کا مطلب یہ کل کو وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ کرے گا۔ جب دینے والا جس نے دیا اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ چرایا ہے، تو آپ نے یہ سب کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیلے ہیں۔ تو ایسے اگر کوئی یوٹیوبر میرے بھائی ہوں تو اپنی آخرت کی فکر کریں، اور تھوڑی شرم کریں، تھوڑی حیا کریں، تھوڑے انسان کے بچے بنیں۔ کسی کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، اس کی عزت پہ آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جب کسی کے خلاف کمنٹ لوگ کرتے ہیں تو وہ غالب نے کیا کہا تھا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اس سے پہلے کہ سارے خطبہ اور سارے علماء کیمروں کا بائیکاٹ کرنے لگے، اس سے پہلے جتنے اس طرح کے یوٹیوبر ہیں، جو کہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان میرے بھائیوں سے گزارش ہے چند لائک کے لیے کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، ایسی گھنونی حرکت نہ کرو، انسان کے بچے بنو۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی دعائیں آپ کے لیے، بالخصوص ہمارے راشد بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہاں جتنے بھی قبرستان میں لوگ ہیں ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے، ایمان والوں کی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت کرے۔ کہو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدل دے مولا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے مالک، ہمیں نمازوں کے بغیر چین نہ پڑے، ایسی نمازوں کی عادت عطا کرا۔ حسینی صدقے کا ہم کو حسینی سجدے کا صدقہ عطا کر، اور آپ نے یہاں جو دیکھا جو سنا آپ بھولنا بھی چاہیں گے تو کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھی جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔